السلام علیکم. 6 سال پہلے اسی دسمبر کے مہینے میں پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر ایک دہشت گرد حملہ کیا گیا جس میں تقریباً 135 کے قریب طلباء اور دیگر سٹاف کے ممبران ہلاک ہوئے. اس حملے کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا جو اس وقت کے قبائلی اضلاع تھے، باجوڑ، شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان، ان سب علاقوں سے جو دہشت گرد تنظیموں کے ٹھکانے تھے وہ ختم کیے گئے. بلکہ شمالی وزیرستان ایسا سمجھ لے کہ جو طالبان کی عمارت تھی وہ وہاں پہ بڑی مؤثر کارروائیاں کی گئی اور وہ وہاں ان کو ختم کرنے کا دعویٰ کیا گیا. یہ تقریباً جب سارے قبائلی اضلاع سے جہاں سے مطلب لوگ نقل مکانی کر گئے تھے 2-3 سالوں کے بعد وہ سب لوگ اب واپس جا چکے ہیں، تو کچھ سالوں تک تو حالات بہتر رہے. لیکن اب ایک مرتبہ پھر سے جو ہے تقریباً 1 سال سے 2-3 قبائلی ایجنسیاں جیسے شمالی وزیرستان ہے، جنوبی وزیرستان ہے، مومند ہے اور باجوڑ ہے، وہاں پہ ایک مرتبہ پھر سے سیکیورٹی اہلکاروں پہ حملے ہو رہے ہیں. وہاں پہ جو حکومتی حامی مالکان ہیں ان پہ حملے ہو رہے ہیں. تو جیسے ایک مطلب تاثر ہے کہ جیسے پھر سے دہشت گرد جو ہے وہ اکٹھا ہو رہے ہیں. تو آج ہم اس پہ بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ سرحد پار جو افغانستان ہے وہاں پہ جو کالعدم تنظیمیں پھر سے یکجا ہو رہی ہے اس پہ بھی بات کریں گے. جو بلوچستان ہے وہاں پہ سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. تو اس کی وجوہات کیا ہے، ان سب موضوعات پہ آج ہم نے دعوت دی ہے کالعدم تنظیموں پر گہری نظر رکھنے والے دفاعی تجزیہ نگار جناب عامر رانا صاحب کو. جیسے کہ میں نے وہ ابتدا میں کہا بھی کہ پھر سے ایسے حالات وہ مطلب پیدا ہو رہے ہیں جو میں نے ذکر کیا، جو 3-4 مرج ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ پھر سے جو ہے وہ دہشت گرد جو ہے وہ اکٹھا ہو رہے ہیں. تو یہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا وہ 20 نکات پہ مشتمل ایک پلان تھا. کیا اس میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے یا کیا وجہ ہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیے، نیشنل ایکشن پلان تو ایک بالکل مختلف ڈاکومنٹ ہے. وہ تو ایک قوم کا ریزالو تھا، تمام ہمارے سیاسی قیادت کا اور عسکری اداروں کا. کیا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف انہوں نے ایک مربوط حکمت عملی کے ساتھ لڑنا ہے. لیکن یہ بڑا اہم سوال ہے کہ یہ کیوں گروپ دوبارہ سے اکٹھے ہونا شروع ہو رہے ہیں اور دوبارہ سے واقعات کیوں زیادہ ایک دم تیزی سے بڑھے. میرا خیال ہے کہ اس کا بنیادی تعلق تو یہ ہے کہ 2015 کے بعد سے کچھ عرصہ پہلے جب ضرب کا آپریشن شروع ہوا اور طے ہوا کہ جو پاکستان کی ریاست کے مخالف جتنے گروہ ہیں ان کے لیے اب زیرو ٹالرنس ہوگی، تو کئی سطحوں کے اوپر یہ حکمت عملی نے کام کیا. آپریشن بھی ہوا، ان کے آپریشن ڈسمنٹل کیے گئے. کراچی کے آپریشن کا بڑا اس میں ہاتھ تھا کیونکہ وہیں سے ان کے وسائل وہاں سے وہ جنریٹ کرتے تھے. اس سے وہاں بہت بڑی گہری عزت پڑی کراچی میں آپریشن سے. ادھر آپریشنز ہوئے تو وہ ایک انٹرنل ڈفرینسز تھے، اور اس وقت القاعدہ کا اور داعش کا ان کی انٹرنل کنفرنٹریشن تھی، نظریاتی الجھاؤ تھا. طالبان کی پوزیشن خاصی مختلف تھی، تو سیاسی طور کے اوپر بھی خاصا انتشار تھا ان سارے عسکری گروہوں کے اندر. تو ایک بڑی چیلنجنگ سچویشن تھی اور اس کا ریاست نے، ہمارے افواج نے اس کا بڑا فائدہ اٹھایا اور ان کو ڈسمنٹل کیا. لیکن اب دوبارہ سے ایک ٹھہراؤ ہے. داعش کا خطرہ کہیے کہ اس کی جو انسپریشن تھی وہ بالکل اس کی رویہ چینج ہو گئی ہے. القاعدہ ایک بڑا مؤثر گروپ نظریاتی طور پہ، شاید اس کی عسکری قوت اتنی نہ ہو لیکن اس کی انسپریشن بڑی زیادہ ہے. طالبان کو جو سیاسی فوائد حاصل ہوئے ہیں افغانستان میں ان سے بہت سارے گروپوں کو حوصلہ ہوا ہے. اس کے بعد پھر ان کو لگا کہ اتنے عرصے میں جب سے ان کی آپس کے اختلافات تھے اس سے بجائے اس کے فائدہ ہونے کے ان کو نقصان ہوا ہے. تو وہ بھی اس نے ان تمام عوامل کو اکٹھا کیا. پھر یہ کہ فاٹا مرزر کے بعد جو ہمارا اس کو تبدیلی کا ٹرانسفارمیشن کا پروسیس تھا وہ اس تیزی سے نہیں جا سکا جس تیزی سے جانا چاہیے تھا. وہاں کو مرجر کے لیے
بلکہ وہاں پہ ہارڈ کمپوننٹ پہلے لایا گیا کہ پولیس کو اس طرح کے ادارے اور ہیلتھ ایجوکیشن اور جو بیسک انفراسٹرکچر کی سہولتیں ہیں ان کی طرف کمپیریٹیولی کم توجہ رہی. تو ایک اینگر گرو کیا. اس اینگر کے اندر ٹی ٹی پی کو لگتا ہے یا اس طرح کے گروہ کو کہ ان کے لیے دوبارہ سے اسپیس بن سکتی ہے. بنے گی نہیں بنے گی تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو ان سارے فیکٹر نے اس کو دوبارہ سے متحرک کیا ہے اور دوبارہ سے انہوں نے آنا شروع کیا. سیکورٹی فورسز کا کی کامیابی ان کو رہی شروع میں, لیکن اب ان کو جس نئے طریقے سے ری گروپ ہو کے آ رہے ہیں اس میں میرا خیال کہ ان کے ٹیکٹک کو سمجھنے میں کچھ عرصہ لگے گا. آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ سرحد پار افغانستان میں جو ٹی ٹی پی تھی اس کے سارے جو دڑے ان سے جدا ہو گئے تھے وہ دوبارہ سے اس میں شامل ہو رہے ہیں. تقریباً کوئی 5 تو ایسے دڑے تھے جو اس میں ابھی حال ہی میں شامل ہوئے ہیں. تو یہ جو ان کا وہاں پہ دوبارہ اتحاد ہوا ہے, ان کی بلوچستان اور خیبر پختونخوا پہ یہ کیا اس کی مطلب ان علاقوں میں دوبارہ جو ہے نا وہ اس طرح کی دہشت گرد کارروائیاں بڑھ سکتی ہیں؟ بالکل بڑھ سکتی ہیں. تقریباً 11 کے قریب گروپ شامل ہوئے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. 5 وہ ہیں جن کا انفراسٹرکچر ہے قبائلی علاقہ جات میں, سابقہ قبائلی علاقہ جات میں, اور کچھ ایسے گروہ ہیں جن کی پریزنس بلوچستان میں, نارتھ سندھ میں, کراچی میں ہے. اور حکمت عملی یہ ہے کہ ان سب کو اکٹھا کیا جائے. کراچی اور سندھ کے اندر اس لیے ہے کہ ان کو وسائل کی کمی کو درپیش ہے. ان گروپوں کو ان کو لگتا ہے کہ دوبارہ سے اس جو سپلائی لائن ہے اس کو ایکٹ کرنا پڑے گا. بلوچستان میں ان کو لگتا ہے کہ خاصی اس وقت اسپیس ہے کیونکہ ادھر جند اللہ اور داعش کے نیٹ ورک ختم ہوئے, تو وہاں سے ایک اچھا بیس ان کو مل سکتا ہے, وہاں سے مالی وسائل کے اعتبار سے بھی اور آپریشنلی بھی. تو وہ تمام جگہوں سے جو ان کے بچے کچے ریسورسز ان کو اکٹھا کر رہے ہیں. پنجاب میں خاص طور کے اوپر لاہور اور راولپنڈی جیسے اضلاع کے اندر جہاں پہ حزب الاحرار اور جماعت الاحرار کے نیٹ ورک تھے, سب کو کمبائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو ویسی کامیابی مل سکتی ہے کہ جیسے پہلے انہوں نے بڑے حملہ کیا یا قبضہ کیا جگہوں کے اوپر اور اپنی ریٹ اسٹیبلش کی. وہ تو ممکن نہیں ہے کہ ریٹ اسٹیبلش کریں. ہاں یہ ہے کہ اگر ان کو بہتر حکمت عملی سے ڈیل نہ کیا گیا اور افغانستان میں اور پاکستان میں جو نیٹ ورک ہیں جیسے ان کی کوآرڈینیشن ہے, تو اگر کوآرڈینیشن ہماری نہ بنے تو اس میں چانسز ہیں کہ یہ اس مومنٹم کو دہشت گردی کے بڑھا سکتے ہیں اور بڑے حملوں کو بھی خارج الامکان قرار نہیں دیا جا سکتا. اگر یہ افغانستان کے طالبان جو ہے وہ افغان طالبان اگر حکومت میں آتے ہیں تو پھر وہاں پہ جو پاکستانی طالبان ہیں جو ظاہر ہے کہ یہ تو ایک ہی ہے تقریباً, ان کا مستقبل کیا ہو؟ تو آپ کے علم میں ہے, آپ زیادہ امور کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ افغان طالبان کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ایک نئے ضابطۂ اخلاق کے اندر ان کو لے کے آئیں, القاعدہ کو بھی اور خاص طور پہ ٹی ٹی پی کو, اور ایون کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ داعش اگر تیار ہو تو وہ بھی نئے ضابطۂ اخلاق کے تحت ان کے ساتھ کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر کام کر سکتی ہے. وہ اس وقت پہلے جس وقت طالبان کی پوزیشن تھی اس وقت ٹی ٹی پی جیسے گروہ کے بڑے معاون تھے پاکستان کے اندر, بلکہ ان کو آپ کہیے کہ یہ ان کے میزبان تھے. اور افغان طالبان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے اپنے آپ سے ان کو الگ کرنا, تو اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ خاص ضابطے کے اندر ان کو لایا جائے. اب وہ لا پاتے ہیں یا نہیں یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا. اور ابھی تو یہ تو ویسے ایک اسپیکولیشن ہے, مفروضہ ہے کہ طالبان کو طاقت تو اقتدار افغانستان میں مل سکتا ہے. اگر اس مفروضے کو ہم سمجھیں کہ یہ 5 سال میں 10 سال میں اگر ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر ٹی ٹی پی ان کے جو انتظامی امور میں اور ان کے پارٹنر رہی ہے تو اس کا اتنا ہی شیئر ہوگا, اتنے ہی وہ بھی اتنا پارٹ اینڈ پارسل ہوں گے پورے سسٹم کا جتنا 90s کے اندر تھے. اس میں تو دو کوئی رائے نہیں ہے, لیکن یہ کب ممکن ہوگا یہ اس کے اوپر کا بھی خاصا بڑا سوال ہے. اسی طرح کا ایک سوال جو ہے نا یہ بھی مطلب اٹھاتے ہیں لوگ کہ القاعدہ جس طرح طالبان نے تو وعدہ کیا ہے امریکہ کے ساتھ کہ وہ اپنی سرزمین جو ہے وہ کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں کریں گے, القاعدہ سے بھی انہوں نے مطلب کہ وہ اپنا ناطہ توڑیں گے. لیکن جو حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے جب سے یہ معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد سے بھی افغانستان میں 2-3 جو ہے القاعدہ کے ٹاپ لیڈرز مارے گئے ہیں, اور وہ ان علاقوں میں مارے گئے ہیں جہاں پہ وہ طالبان کا انفلوئنس زیادہ تھا.
تو ابھی حال ہی میں کچھ ایسی سٹوریز بھی آئی ہیں کہ یہ جو ہے نا ایسے مطلب بات ہے، یہ ہو نہیں سکتا ہے. تو جیسے ٹی ٹی پی اور افغان طالبان ایک ہے، ایسا مطلب طالبان اور القاعدہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا واقعی جو ہے یہ، کیونکہ یہ ایک دوسرے سے انٹرلنکڈ ہے، یہ خود کو جدا کر دیں گے القاعدہ سے؟ دیکھیں یہ ایک تو ہے آپ کے مفروضے ہمارے کہ یہ ایک دور کے اندر یہ بھی مشہور ہوا 9/11 کے فوراً بعد کہ القاعدہ کے اور طالبان کے تعلقات کبھی بھی بہت اچھے خوشگوار نہیں رہے اور ان کا تعلق جو ہے ایک مجبوری کا تعلق تھا. تو اسی تھیوری کو دوبارہ سے نئے سرے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ شاید اب جو القاعدہ کے پریشر ہے وہ طالبان اس سے اگر حمایت نہیں ہے تو ان کو کوئی اس سے کوئی زیادہ پریشانی بھی نہیں ہے کہ اگر وہ ایلیمینیٹ ہوتی ہے تو ان کے اوپر سے پریشر کم ہوگا. لیکن میرا خیال کہ اس فیلڈ کے اندر ایسا نہیں ہے. وہاں پہ جو فیلڈ کمانڈرز ہیں طالبان کے، مقامی جو ان کے ذمہ دار ہیں، ان کی خاصی کنیکٹیوٹی ہے القاعدہ کے ساتھ. بلکہ وہ آپ کی نظر سے سارے واقعات تو گزرے ہیں کہ یہ بھی اس طرح کی بھی باتیں ہوئی ہیں کہ طالبان نے جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو القاعدہ کی لیڈرشپ کے ساتھ مشاورت میں بھی تھے. اس کے اوپر میں نے بھی لکھا، آپ بھی اس کے اوپر لکھ رہے ہیں. ہم تو اس کے اوپر امکان پہ غور کر رہے تھے کہ امریکہ اگر آن بورڈ ہے اور ان کو پتہ ہے کہ القاعدہ بھی آن بورڈ ہے تو کیا اس قسم کے کوئی سولوشن کی طرف جا رہے ہیں کہ اگر القاعدہ مظاہرات ختم کر دے تو پھر ان کو وہاں پہ رہنے کی اجازت ہو؟ کیا امریکہ اس پہ تیار ہے؟ آفیشلی تو ظاہر ہے وہ نہیں ہوگا. تو اس قسم کی تجزیے جاری ہیں. لیکن امریکہ نے اس کو بوسنیا کے اندر اس فارمولے کو تسلیم کیا تھا اور وہاں جتنے بھی اس وقت کے باہر کے جتنے فائٹرس تھے، فورن فائٹرس تھے، ان کو اکاموڈیٹ کیا گیا تھا. تو ایک بوسنیا کے کانٹیکس میں یہ بات ہوتی ہے کہ شاید ادھر بھی القاعدہ کے لیے اکاموڈیشن ہو، لیکن ان کے لیے خاص شرائط ہوں گی. لیکن القاعدہ کیا وہ تمام چیزیں کر لے گی اور اپنے آپ کو الگ کر لے گی فکری طور پہ بھی اور عسکری طور پہ بھی؟ تمام جدوجہد جو 20-30 سال سے ان کی چل رہی ہے. تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ بھی بہت سارے اس میں سوالیہ نشان ہیں جن کے اوپر ہمیں نظر رکھنی پڑے گی، جن کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ کس طرف جا رہے ہیں. کیونکہ اس کا تعلق ہماری سیکیورٹی کے ساتھ ہے، پاکستان کی، خطے کی، افغانستان کی اور دنیا کی سیکیورٹی کا بھی اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جب تھے تو اس نے یہ طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا. اس معاہدے میں ایسا ایک مطلب تاثر ملا کہ جیسے ٹرمپ کا جھکاؤ جو ہے وہ طالبان کی طرف ہے، کیونکہ انہوں نے بالکل افغان گورنمنٹ کو سائڈ پہ رکھا. تو ابھی جو بائیڈن جو ہے اس کو اس نے تو ابھی حلف بھی نہیں لیا ہے، اس کا کوئی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں آیا. تو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں، کیا وہی چیز مطلب جاری رکھی جائے گی یا کچھ تبدیلی کا امکان ہے؟ میرا خیال ہے تبدیلی کا امکان کم ہے، کیونکہ بائیڈن جو لیگیسی جو ہے اوباما کے لیگیسی کو لے کے چلیں گے، اور اوباما بائیڈن کا اس خطے کے حوالے سے بڑا ان کی گہری نظر ہے معاملات کے اندر. پاکستان کے اس خطے کے خاصے ان کی انوالومنٹ رہی ہے اس خطے کے اندر. اور یہ جو پیس پروسیس جو ٹرمپ کے دور کے اندر جو چلا، اور کریڈٹ جو ہے خلیل صاحب کو دینا چاہیے، لیکن یہ کریڈٹ ان کی ایڈمنسٹریشن کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے اس پروسیس کو کافی آگے لے کے گئے. یہ کوئی الگ نہیں ہے اوباما کے اپروچ سے. اور اوباما کے ہاں جو سب سے بڑا پرابلم آ رہا تھا، طالبان سے زیادہ جو مسئلہ تھا وہ ڈویژنس تھیں کابل کے اندر. اس وقت آپ کے علم کے اندر ہے کہ کرزئی صاحب کے بعد بہت زیادہ ڈیوائڈ تھی کیمپ کے اندر ادھر. غنی صاحب کا، عبداللہ کا، پورا ایک وہاں پہ اسپیس کم تھی طالبان کے ساتھ بات کرنے کے لیے. ہائی پیس کونسل کا ایک ادارہ تھا، لیکن ہائی پیس کونسل کے اوپر کبھی بھی کوئی اتنے ہائی اسٹیکس اس کے نہیں تھے، اور نہ ہی اس کو افغانستان کی جو مرجنگ مڈل کلاس تھی، اشرافیہ تھی، اس کے لیے ان کی کوئی بہت زیادہ کوئی امپورٹنس تھی. کیونکہ کمپیریٹیولی یہ وہ پیریڈ بھی ہے جب تھوڑا سا امن و امان کی صورتحال، اسٹیبلٹی کے آثار بہتر ہو رہے تھے افغانستان میں. لیکن اب جس نہج کے اوپر بات گئی ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کوئی بھی ایڈمنسٹریشن اس سے کوئی پیچھے آ سکتی ہے. ہاں یہ امکان ہے
کہ نئی ایڈمنسٹریشن تھوڑا سا بیلنس لانے کے لیے مذاکرات کے اندر تھوڑا سا جھکاؤ ابتدائی طور کے اوپر یقیناً ان کا کابل کی طرف ہوگا اور طالبان کے اوپر پریشر آئے گا. بلوچستان پہ بھی تو کچھ بات کرتے ہیں. بلوچستان کا یہ ہے کہ کئی سالوں سے جو ہے وہ سیکورٹی کی صورتحال وہ خراب ہے, اس میں کوئی بہتری کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. کل آپ کا ڈان میں ایک آرٹیکل بھی چھپا ہے, بڑا اچھا آرٹیکل تھا, تو کیا مطلب کوئی سیاسی سوچ نہیں ہے؟ دیکھیں حالات تو اس میں وہی ہے کہ پولیٹیکل ریکنسیلیشن تمام جو ان کے ساتھ کریں, حل کا تو سب کو پتہ ہے, لیکن وہ کیوں اپلائی نہیں ہوتا, اس کی اپنی پاور ڈائنامکس ہیں, اس کی بلوچستان میں اس خطے کی تو وہ مجبور کرتی ہیں, یا پھر انٹرسٹ نہیں ہوتا ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کہ نئی انوویٹیو اپروچ کے ساتھ یا پولیٹیکل پروسیس کی طرف جائیں. اس کے اوپر خاصی لمبی بحث ہو سکتی ہے, لیکن سیکورٹی کی صورتحال کمپیریٹیولی بہتر ہوئی ہے بلوچستان میں پچھلے 5-6 سال میں, اور یہ زیادہ کنفائن ہوئی ہے مکران کے, جس کو ایک نیا نام ساؤتھ بلوچستان کا دیا گیا, تو وہاں پہ زیادہ ہے, خاص طور کے اوپر تربت سے اور اڑمارا اس ایریا کے اندر کنسنٹریشن جو ہے زیادہ ہوئی ہے. پھر ایران کے بارڈر کے ساتھ ہوئی ہے, اس میں بی ایل اے, بی ایل ایف, بی آر اے اور لشکر بلوچستان ان کا زیادہ کردار ہے. لیکن یہ تحریکیں بلوچ انسرجنسی بالکل مختلف ہے اپنے کریکٹر میں, جو ہم اب جب مذہبی عسکری گروہوں کی طرف دیکھتے ہیں تو بلوچ گروپوں کو کوئی بہت جلدی نہیں ہے ہوتی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. وہ ان کا مومنٹم جو ہے وہ بہت آہستہ چلتا ہے. یہ جو 1 سال کے اندر 2 سے 3 بڑے اٹیک ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے, اس کے بعد چھوٹے اٹیک کے ساتھ وہ اس کو جاری رکھتے ہیں. تو یہ ان کا بہت بڑا فرق ہے. اس میں پرابلم یہ ہے اور ہمارے عسکری اداروں کے لیے, چونکہ اس کا ایک خاص ریدم ہے, اس میں بہت عرصے کے بعد کوئی بڑا اٹیک ہوتا ہے, تو جتنا انٹرول کا ٹائم ہے اس میں یہ لگتا ہے کہ جو انسرجنسی ہے وہ کمزور ہو گئی ہے, اس قسم کا امپریشن جاتا ہے, اور جو ذمہ دار جو سیکورٹی کے ادارے ہیں وہاں پہ ان کو بھی ظاہر ہے کہ ان کا مومنٹم جو ہے, اگر آپ مستقل جنگ میں ہو تو آپ کا مائنڈ سیٹ بالکل ڈفرینٹ ہوگا. لیکن جب اچانک ہی ایک حملہ کچھ مہینے نہ ہو اور اچانک سے ایک حملہ ہو رہا ہو, تو بالکل ایک ڈفرینٹ ٹائپ کی ایک جنگ ہے بلوچستان میں. تو یہ لمبی جنگ ہے, اس کے اندر زیادہ عرصہ جو ریاست کو, ہماری عسکری کو, اداروں کو لگتا ہے کہ وہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے, لیکن وہ اچانک سے ایک مومنٹم بنا کے پھر خاموشی بلوچ انسرجنسی گروپوں کی طرف سے ہوتے ہیں, انسرجن گروپوں کی طرف سے, تو اسے ایک دم سے پھر چیلنج آتا ہے, تو پھر پولیٹیکل پروسیس کی بات ہوتی ہے, ریکنسیلیشن کی ہوتی ہے, اس کے بعد پھر گراف نیچے جاتا ہے. تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر اب مرحلہ آگے ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو, سیاسی جماعتوں کو اس کے اوپر اب کھل کے بات کرنی پڑے گی بلوچستان کے اوپر, اور اس کے لیے ریکنسیلیشن پولیٹیکل پروسیس کو واحد حل کے طور کے اوپر لانا پڑے گا, کیونکہ ابھی تک جو عسکری طریقے سے کوشش کی گئی ہے اس سے معاملات خراب ہوئے. دیکھیے, ایک ختم کرنا انسرجنسی کو ایک الگ بات ہے, لیکن جو جذبات جو ہیں, اینگر جو ہے, ناراضگی ہے, وہ بہت زیادہ ہے. اچھا, ایک بس آخری سوال, یہ جو ڈیپ اسٹیٹ کی ہماری پالیسی تھی, جیسے ہم افغانستان میں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو سارے ہمارے حکومت ہے, ادارے ہیں, وہ ایک پیج پہ ہے, اور وہ سیریسلی جو ہے نا افغانستان میں کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ امن قائم ہو, کیونکہ یہاں ہمیں بھی اس سے کنیکٹڈ ہے. تو وہ جو ایک تاثر ہے کہ جیسے وہ ڈیپ اسٹیٹ کی جو پالیسی تھی, ہم مطلب اس کو تبدیل کرنے کے لیے چل پڑے ہیں, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا واقعی جو ہے نا ہم چل پڑے ہیں اس طرف؟ دیکھیے, وہ ایک خاص معنوں کے اندر ڈیپ اسٹیٹ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے پاکستان میں, لیکن قومیں اور خاص طور کے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنی اپروچ کو ٹائم ٹو ٹائم ریویو کرتی رہتی ہیں. پوری دنیا میں ایسے ہی ہے, اگر وہ ریویو نہیں کرے گی تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیے چیلنج بڑھتا جائے گا. اب یہ صورتحال بدل رہی ہے, خطے کی بھی جو پہلے اپروچ تھی, پالیسیز تھی,
ان کے لیے کوئی اتنی اس کی اب سے نہیں ہے، تو اس میں ایک ظاہر ہے کہ ریویو ہوا ہے ان چیزوں کو. اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر کیا شکل بنے گی کہ اس کو زیادہ سفارتی سطح کے اوپر اپنے مفادات کو حاصل کیا جائے گا، یا دوبارہ سے جو ہمارا کنونشنل طریقہ ہے جیسے ملکوں کے تعلقات میں ان کی دوستی اور دشمنیوں کے ہم پورے فریم ورک ہیں اس کے اندر دوبارہ سے جا رہے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ اس طرف ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیسے یہ ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. لیکن میرے یہ کہ سب سے امپورٹنٹ جو رول ہے اس وقت جو اسپیس موجود ہے اور وہ ہے کہ پارلیمنٹ کا سیاسی قوتوں کو ان تمام موضوعات کے اوپر بات کرنی چاہیے. ایک تو سیاسی جماعتوں کو ہمیں پتہ ہے کہ اپنا چیلنج درپیش ہے، ان کو بقا کا چیلنج درپیش ہے پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو. اس سے ہٹ کے بھی یہ ایسے موضوعات پہ بات کرنے سے ان کے ہمیں پتہ چلے گا، ان کے ویژن کا پتہ چلے گا، ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ نہ پاکستان ارد گرد کے معاملات، معیشت، سیکیورٹی کا کیا ویژن رکھتے ہیں. اگر ان کا فوکس نیرو رہے گا صرف اقتدار تک، تو پھر یہ سوٹ کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ اس طرح کی تحریکیں چلتی رہیں. اور جو پولیٹیکل قیادت کی طرف سے ویژن دکھانے کا میرا خیال ہے کہ بڑا سنہری موقع ہے، انہیں دکھانا چاہیے، وہ آنا چاہیے. تو تبھی میرا خیال ہے کہ صورتحال واضح ہوگی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہیں نہ کہیں ضرورت تو ہوتی ہے کہ کوئی نئے ویژن کی، کوئی اس کے اندر ایک نیا کوئی ٹریگر کرے، کوئی فیکٹرز کو، نئے انسائٹس کو، تو اس کو ٹرانسفارم کریں چیزوں کو. ابھی خاصی میرا خیال ہے کہ اگلے پاکستان کے 4 سے 5 سال پاکستان کے نظر سیاسی منظرنامے کے لیے، پاکستان کے علاقائی تعلقات کے لیے، پاکستان کے انٹرنل سیکورٹی کے لیے اور دہشت گردی کے حوالے سے جو ہمارا انٹرنل اور ریجنل منظرنامہ ہے، یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. بہت شکریہ سر.